اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگ ایک نئے زیادہ ہلاکت خیز اور تباہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں ملک میں جاری شدید لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 27 بچے ہلاک اور تقریباً 150 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ بچوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں میں تیزی سے ہونے والے اضافے سے ادارے کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ یونیسیف نے لڑائی میں شامل تمام فریقین سے بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد سے جاری اس لڑائی میں شدت آ رہی ہے اور طالبان کی طرف سے افغانستان کے مختلف حصوں پر قبضے کی خبریں بھی مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغانستان کے 4 صوبے مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، جہاں افغان سیکیورٹی فورسز نے کچھ مزاحمت کے بعد انہیں خالی کر دیا۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے پیر کو شمالی صوبے سریپول کے دارالحکومت پر مکمل قبضہ کر لیا ہے، جبکہ مقامی سرکاری فورسز صوبے سے نکل چکی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق طالبان جنگجوؤں کی ایک ویڈیو پیر کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے سریپول کے گورنر آفس کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ ایک دوسرے کو کامیابی پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق جنوبی شہر لشکرگاہ اور ہلمند میں اس وقت شدید لڑائی جاری ہے، جس کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ 36 گھنٹوں میں لشکرگاہ میں بھی اب تک 20 شہریوں کی ہلاکت ہو چکی۔ افغانستان میں جاری لڑائی کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں سے فوری طور پر افغانستان چھوڑنے کا کہا ہے۔ گزشتہ روز افغان وزارت دفاع نے ٹویٹر پر افغان فوج کی جانب سے کیے گئے مختلف آپریشنز میں 579 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت اور 161 کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس تیزی سے بگڑتی صورتحال کے پیش نظر خطے کی طاقتیں اس وقت افغانستان میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں اور اسی سلسلے میں اس ہفتے کے دوران قطر میں 2 مختلف سیشنز ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں انسانی بحران شدید ہوتا جا رہا ہے اور دوسری جانب کل سے دوحہ میں افغان خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ انسانی بحران افغانستان میں سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ صوبے انڈر اٹیک ہیں، تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان شہروں سے، ان صوبوں سے بھاگ رہے ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ قندوز میں جب لڑائی تھی تو پیچھے شہر جل رہا تھا، آگے لوگ بھاگ رہے تھے۔ اس طرح کی ویڈیوز پورے ملک سے آ رہی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا 70 بچوں کا۔ اس سال کے شروع سے یونیسیف کے مطابق 500 کے قریب بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج ہی انٹرنیشنل ریڈ کراس نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پچھلے 10 دن میں انہوں نے پورے ملک میں جو صرف ریڈ کراس کے ہاسپٹلز ہیں اس میں انہوں نے 4000 کے قریب ایسے لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے جن کو یا تو گولی لگی تھی یا شراپنل لگا تھا یا لڑائی سے متعلق ان کا کوئی زخم تھا۔ اسی طرح یونما کا جو یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی ہے افغانستان میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 18.5 ملین یعنی 18 ملین سے زیادہ لوگ افغانستان میں، جو کہ ملک کی آدھی آبادی ہے، ان کو امداد کی سخت ضرورت ہے اور یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو وائلنس ہے اس سے اب ملک کے اندر جو ہیں لوگ ڈسپلیس ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے مزار میں کیمپ بنے ہوئے تھے، ڈیفرنٹ شہروں میں تھے، اب کابل میں بھی لوگ آ رہے ہیں، کابل کے وسط میں کیمپ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو زمین پہ صورتحال بہت خراب ہے۔ جتنی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ دونوں سائڈ سے، طالبان سے اور افغان حکومت سے، یہ درخواست کر رہی ہیں کہ کم از کم حملوں کے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ ہاسپٹلز کو نقصان نہ پہنچے، اسکولوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ آلریڈی لوگوں کے لیے ہاسپٹلز تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور اس وقت کم از کم انسانی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ ہیومینٹیرین کرائسس اس وقت کافی حد تک جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا ہے پورے افغانستان میں، لیکن خطے کی طاقتیں جنہیں ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا بھی اگر ہم کہتے ہیں، کل سے دوحہ میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، سفارتی کوششیں پہلے سے ہو رہی ہیں۔ مختلف کچھ نہیں ہے، صرف ایک ایڈیشنل پریشر ہے۔ ابھی حال ہی میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی جس میں بھی بہت سخت الفاظ میں یہ کہا گیا کہ افغانستان میں وائلنس کو یا تشدد کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف ممالک نے، امریکہ نے، یورپ نے اور ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا نے اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ کہا ہے کہ افغانستان پر جبری قبضہ قبول
قبول نہیں ہے، اور افغانستان پہ جو طالبان خود کو کہتے ہیں اسلامی امارات، کہ اگر وہ دوبارہ اسلامی امارات جبری طور پر قائم کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ وہ ملٹری فوجی طاقت کے ذریعے کابل پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ کسی کو قبول نہیں ہوگا۔ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ اگر طالبان ایسا کریں گے تو وہ پہلے کی طرح ایک دفعہ پھر دنیا میں بالکل اکیلے رہ جائیں گے، انہیں کوئی حکومت قبول نہیں کرے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس بات کا طالبان کے جو ملٹری کمانڈرز زمین پر لڑ رہے ہیں، کیا ان کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو لوگ دوحہ میں بیٹھے ہیں وہ طالبان کا ملٹری کمیشن ہے، اور جو اصل زمین پہ لڑائی ہو رہی ہے وہ طالبان کے جنگجو ہیں، اور یہ بات واضح نہیں ہے کہ جو طالبان کے جنگجو ہیں ان کو اس بات کا کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے۔